حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہ ہمارے معاملات کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اور وہ اس دنیا کے ہر معاملے کو اس کے ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ یہ پوری دنیا، اس میں ہم سب شامل ہیں، ہماری قدر بہت کم ہے، اگرچہ کہ انسانوں کی عظمت و فضیلت کے بیان پر قرآن و سنت شاہد ہیں، خصوصاً جو اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء و مرسلین، صحابہ و اولیاء، یعنی یوں سمجھ جائیے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کا حکم ہی جاری اور ساری ہے، اور ہر شے پر اس کا تسلط اور قبضہ، کوئی اس کے حکم اور قبضے سے خارج نہیں۔ حالات جو بھی ہوں، چاہے وہ قدرتی حادثات کے، جیسا کہ ترکی وغیرہ کے زلزلے، ہمارے یہاں سیلاب، یا خوشحالی جیسے کہ اس وقت بعض عرب ممالک میں پانی کی طرح دولت بہہ رہی ہے، یا کہیں سخت حالات جیسے کہ ہم ان کو بھگت رہے ہیں، اور کہیں پر سہولت جیسا کہ یورپ کی زندگی۔ لیکن یہ یاد رکھیے، یہ سب اللہ کے حکم کی تابعدار شے ہیں۔ اللہ کا حکم ہر جگہ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی قدر اتنی ہی رکھی ہے جتنی کہ ایک مچھر کے پر کی قدر۔ یعنی اگر ہم آپ سمجھیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہوا میں کتنے ہی ہمیں پروانے مرتے ہوئے یا اڑتے ہوئے دکھتے ہیں، مچھر مرتے ہوئے دکھتے ہیں، مکھیاں مرتے ہوئے، تو کیا ہمیں کوئی فیلنگ؟ قدرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا آنا جانا ایک قدرت کا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس میں اتنے منہمک ہو جانا کہ سب کچھ اسی کو سمجھنا، یہ عبث ہے، بیکار بات ہے۔ اصل جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے سرکل میں ہمیں کیا کرنا ہے رب کی رضا کے لیے۔ اب اگرچہ کہ ہمارا بہت سارا وقت بہت ساری چیزوں میں دنیاوی بحث و مباحثے میں گزرتا ہے، لیکن بہرحال اللہ نے انتظام ہر ایک کا کر رکھا ہے۔ اگر اتنی ہی مہنگائی میں جتنے میں آپ اور میں جی رہے ہیں، اگر 100 سال پہلے والے لوگوں پر اس کو قیاس کیا جائے اور وہ آ کر کھڑا ہو جائے آج، بولے میرا تو گزارا نہیں ہے، میں تو مرا وہی صحیح تھا، یہ حالات ہیں۔ لیکن قدرت نے سارے سسٹم کو چلایا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ بازار بڑا تیز ہو گیا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، آپ اس پہ پابندی لگائیں کہ کچھ ریٹ فکس ہو جائے۔ تو بعض احادیث کے اندر مضمون موجود ہے کہ اشیاء کی قیمتوں کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ایک ہے مصنوعی مسئلہ جس کو ذخیرہ اندوزی، احتکار،
تو اس پر تو حرام کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی ضروریات سے فائدہ اٹھانا یہ حرام ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ مثال اس کی آج ہم یہ دے سکتے ہیں کہ لوگوں کو ضروریات ہے، لیکن حکومت کا کام تھا کہ سہولت دے، تو انہوں نے پورٹ پر اشیاء کو روک رکھا ہے جس سے مصنوعی قلتیں پیدا ہو رہی ہیں، چیزیں سڑ رہی ہیں، دروازے پر کھڑے ہو کر سڑ رہی ہیں، اور افراد کو نہیں دی جا رہے۔ وہاں مہنگی مہنگی رشوتیں وہ مانگ رہے ہیں چیزوں کو کلیئر کرانے کی، سب مل جل کر کھا رہے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ کر رہے ہیں یہ حرام ہے، اس کی انہیں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ لیکن ایک عمومی سطح پر کسی شے کا کم ہو جانا، بڑھ جانا، طلب اور رسد کا جو سلسلہ ہے، تو اس کے اندر کسی شے کی قدر کا بڑھ جانا، گھٹ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس شے کے اندر رکھا گیا ہے۔ بہت ساری اشیاء اب بھی سستی مل رہی، مارکیٹ میں چلی جائیے جو ہول سیل کی ہے، مثال کے طور پہ فروٹ منڈی چلے جائیے تو کہتے ہیں جو پچھلے سال کنو کی قیمت تھی پیٹی کی، وہ آج بھی وہی قیمت ہے۔ فرق کہاں پڑا ہے؟ پیٹرول کا کرایہ مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کی آمد و رفت مہنگی ہو گئی، یا سیلاب ہونے کی وجہ سے چیزیں کم ہو گئیں، لوگوں کی طلب زیادہ ہے تو جس کے پاس پیسہ ہے وہ خرید رہا ہے۔ جب رسد زیادہ ہو جاتی ہے، آمد زیادہ ہو جاتی ہے مارکیٹ میں، تو خود بخود چیزیں نیچے گر جاتی۔ تو کسی شے کا کم زیادہ ہونا یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہر جگہ جاری اور ساری ہے، اور ہماری قدر و قیمت اتنی ہے جیسے کہ یہ زلزلہ آپ نے دیکھا 45 سیکنڈ، یہ بھی شاید زیادہ ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے تو یہ بھی زیادہ ہے، ایک لمحے کے اندر اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ یہی ایک حکم جس کو ایک فلسفی انداز میں دیکھا گیا، ایک علمی اعتبار سے دیکھا گیا، ایک دنیاوی نظر سے دیکھا گیا، تو کائنات کا ایک بہت بڑا حکم جاری ہوا، اور وہ یہ تھا کہ اس دنیا سے کوئی باہر نکل کر گیا، اور اتنا گیا کہ پورے دائرے دنیا سے خارج ہو گیا، وہ نیچے رہ گئی، اور اس کے بعد وہ اس حد سے بھی باہر نکل گیا۔ بظاہر اس وقت کوئی گیا نہیں تھا، صرف لوگ علمی گفتگو کیا کرتے تھے عقلی اعتبار سے، کیونکہ عقل کی پرواز ذرا اونچی ہوتی ہے۔ وہ پہلا واقعہ تھا، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان سرکار نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس کو ہم سادہ لفظوں میں معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے۔ لوگ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسم ایک ثقیل کیفیت ہے، یعنی بھاری پن ہے اس میں، وہ اڑ نہیں سکتا۔ وہ اڑے تو کسی لمحے پر جا کر دوبارہ وہ زمین کی طرف اس کو کشش جو ہے کھینچے گی۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سارے عقل کے یا علم کے جو بھی سوالات اور اعتراضات تھے اس کو ایک لفظوں میں نپٹا دیا، ایک لفظ میں نپٹا دیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری، اللہ پاک ہے تمہارے سارے اعتراضات سے، سبحان ہے وہ، اس کے ہر حکم میں پاکیزگی ہے، اس کے ہر حکم میں قدرت ہے۔ تم بولو یہ کیسے ہوا، تو اللہ وہی ہے جو ایسا کرنے پر قادر ہے۔ تم کہو یہ کیسے ممکن ہے، تو اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن بناتا۔ تو میں نے یہیں سے آغاز کیا کہ یہ کائنات ساری اس کے اندر اللہ کا حکم جاری ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ تمہیں کامیاب ہونا ہے تو ہمارے حکم کے تابع دار رہو،
اس کو تسلیم کرو اور اسی کو اختیار کرو، اور جو اس حکم سے خلاف میں جائے گا دائیں بائیں وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ادھر اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی خلاقیت، اس کا علم، اس کی وسعت، اس کی صمدیت، اس کی سبحانیت وہ ہمیشہ سے عروج پر ہے، ہمیشہ عروج پر رہے گی۔ تم سے زیادہ طاقتور آ کے چلے گئے، تم سے زیادہ حسن و جمال والے چلے گئے، تم سے زیادہ مال و دولت والے چلے گئے، ہنر اور فن والے چلے گئے۔ آج کہا جاتا ہے کہ بڑا علم کا زمانہ ہے، یقیناً بڑی ایجادات کا زمانہ ہے، یقیناً لوگوں کے بہت زیادہ مہارت کا زمانہ ہے، یقیناً، لیکن یہ ساری مہارتیں اللہ کے علم کے مقابلے میں ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو قدیم ہے، یہ عارض ہے، حادث ہے۔ آئے روز ہمارے یہاں ایجادات اور علم کے اندر ترقی ہوتی ہے، پچھلے والا کہتے ہیں یہ صحیح نہیں تھا، یہ تجربہ صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں تھی، یہ صحیح ہے، اس کے اندر جدت ہے، لیکن اللہ کا علم یقینی ہے، اس میں جدت نہیں۔ جو فرما دیا وہ ہمیشہ سے ویسا ہی ہوگا جیسا فرمایا، ہمیشہ وہی ہوگا جو فرمایا۔ پھر بعد کے زمانے نے جب لوگوں کو اللہ نے یہ وسعت دی، زمین سے باہر نکلنے پر قادر ہوئے، تو کوئی کہیں جانے کی بات کر رہا ہے، کوئی کہیں، مختلف سیارے، مختلف مادی اشیاء اس زمین کے دائرے سے نکل رہی ہیں، تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہوگا کہ جب یہ مادی طاقت، مادی ایجاد کے ذریعے دنیا کے کرۂ ارض کے دائرے سے باہر نکلنا ممکن ہے، تو پھر اللہ قادر مطلق اس سے زیادہ قادر ہے کہ وہ اپنے حبیب کو اس دائرے سے، اس کرۂ ارض سے لامکان کی سیر فرماتا ہے۔ ان کی کیا شان اور عظمت ہے، ان کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان اور عظمت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں کی سیر کرائی جہاں مکان ختم ہو گیا، جہاں وقت ختم ہو گیا، جہاں کوئی بتانے والا نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ کیا وسعت ہے کہ لمحوں کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں، اور اس قدر طویل سفر کر کے تشریف لے آئے ہیں، اور آج تک کوئی اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مقام عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ تو ایک طویل ترین ہے، احادیث میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج شریف کی تفصیل تو انشاءاللہ ہم سنتے رہتے ہیں، سنیں گے بھی انشاءاللہ کل۔ آج میں کچھ اپنے اصلاح کے پہلو اس میں سے سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کے گئے، یہ آپ کی عظمت و شان ہے، لیکن اس عظمت کے دوران کچھ چیزیں آپ نے مشاہدہ فرمائیں، دیکھی، اور دیکھنے کے بعد واپسی پر صحابہ کرام کو اس کے بارے میں معلومات فراہم کی۔ کچھ چیزیں جو ہیں اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے سامنے وہ اوجھل ہیں، یعنی ہماری آنکھیں بند ہیں اس کے بارے میں۔ یہ ہم جس وقت ہیں یہ ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، اس کو عالم دنیا کہتے ہیں۔ جب آنکھیں بند ہو جائیں تو وہ عالم برزخ ہے، عالم برزخ ہے۔ بعض احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبر کے احوال کچھ بتائے، اور کسی کو عذاب ہوتا ہوا دیکھا بھی، ان کی چیخیں بھی سنی، لیکن انسانوں اور جنات سے وہ سارے ماحول کو پردے میں رکھا گیا ہے۔ اور بعض احادیث میں مضمون یہ ملتا ہے کہ
اگر میں وہ تمہیں سنوا دوں اور دکھوا دوں تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ وہ حالات ہیں۔ آج لوگ اس وقت کو بھول گئے ہیں یا غفلت میں ہیں، حتیٰ کہ اتنی اللہ کی طرف سے ہم پر مسلط ہے، یہ احسان بھی ہے اور ایک اعتبار سے سبق بھی ہے کہ ہم قبرستان جا بھی رہے ہوتے ہیں تب بھی اس کی فکر ہم پر غالب نہیں آتی، اور جیسے ہی اس کو مرحوم کو لٹا کر تدفین کر کے الٹے پاؤں مڑتے ہیں تو پھر ہمارے ذہنوں میں دنیا کے منصوبے اور کام شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ جیسے ہی ہم مڑتے ہیں تو وہ مرحوم اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ آوازیں لگاتا ہے، جانے والے کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے، اس کے حالات پھر کچھ اور شروع ہو جاتے ہیں۔ احادیث طیبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر مشاہدات فرمائے، ان میں سے سب سے پہلے ہم اپنی ہی فیلڈ کے لوگ جو خطیب ہیں، جو واعظ ہیں، جو دیندار ہیں، ان کے بارے میں پھر آپ اس سے نچلے درجے کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ حدیث مبارک میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، یعنی منہ کو کینچی ہے اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے، اسے کاٹا جا رہا ہے۔ کٹنا الگ ہے، آگ سے منہ کا جلنا الگ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یہ دنیا دار خطاب کرنے والے ہیں، خطیب ہیں، واعظ ہیں، جو دنیا طلبی کے لیے تقریریں کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں تاکہ دنیا انہیں ملے، جو لوگوں کو نیکی یعنی اچھی بات کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور جانتے تھے کہ احکام شریعہ سے کسی کو استثناء نہیں حاصل ہے، لہذا وہ غافل رہے، بے عقلی والے کام کرتے رہے۔ اس حدیث شریف کے مطابق وہ جو مذہبی لبادے میں بھی ہے، اگر وہ اپنے عمل اور اپنی گفتگو دونوں کو صحیح نہیں رکھتا تو یہ سزا اس کے لیے مقرر ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب بظاہر تو یہ خطیب کی بات ہے، لیکن اگر اسے کھول دیا جائے تو خطاب ایک مذہبی آدمی بھی کر رہا ہے، اور آج دنیا دار لوگ بہت سارے خطیب، لیکچرار، سیاستدان، مقررین، اسمبلیوں کے فلور پر گفتگو کرنے والے، مختلف کارنر میٹنگ کرنے والے، مختلف لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں، جو دوسروں کو تو حکم دے رہے ہیں تم ایسا ایسا کرو، اس کو دنیاوی الفاظ میں بھاشن دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے کردار میں خالی ہیں، تو کل ایسے لوگوں کے منہ کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہوگا۔ اچھا، یہی کچھ معاملہ قرآن پاک سورہ بقرہ کے اندر یہود کے علماء کے لیے بھی بیان کیا گیا کہ وہ اپنے جو ماتحت لوگ تھے انہیں بڑی اچھی اچھی ترغیبیں دلایا کرتے تھے، لیکن یہودی علماء نعوذ باللہ پیچھے بدکاریوں، زناکاریوں اور نہ جانے کس کس معاملات میں پڑ گئے تھے۔ اسی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب ان کے قاضیوں اور خطیبوں کے پاس کوئی مسئلہ سزا کا آتا تھا تو جو کوئی امیر ہوتا تھا اس کے بارے میں ان کے دل ذرا نرم ہوا کرتے تھے، انہیں سزائیں کم دیا کرتے تھے، اور کوئی غریب پکڑا جاتا تھا تو اسے تورات کا مکمل حکم پڑھ کر سناتے تھے۔
مثلاً کوئی زنا کرتا ہے تو حکم اس کے رجم کا تھا، مار دیا جائے، لیکن اگر کوئی امیر کرتا تھا کہتے تھے اس کو کالا چہرہ کر کے سواری پر بٹھاؤ، شہر کا چکر لگاؤ، اس کی سزا پوری ہو گئی۔ حتیٰ کہ یہی کچھ ایک واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقع ہوا کہ ایک شخص یہودی تھا اور اس نے زنا کیا، بدکاری کی، تو کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف پہنچ چکے تھے اور آپ کی سربراہی ایک معاہدے میثاق مدینہ کے تحت قائم ہو چکی تھی، تو یہود کے کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ اس بندے نے ایسا کیا ہے، اس کی سزا۔ تو آپ نے اپنا یعنی اسلامی حکم اسے، دین محمدی کا حکم اسے جاری نہیں فرمایا، فرمایا تم اپنی تورات لے آؤ۔ اب جب وہ تورات لایا تو اس کو فرمایا کہ وہ آیت پڑھو جس میں زنا کے بارے میں سزا لکھی ہوئی ہے۔ اب اس بندے نے جو آیت پڑھی تو اس کے اس حصے پر جس پر سزا لکھی تھی انگلی رکھ کے آگے والا اور پیچھے والا حصہ پڑھ لیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ تو ان کے ایک بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام، وہ حضور کے غلام بن چکے تھے اور وہ پہلے یہودی عالم تھے، انہوں نے اس کو ڈانٹا، تو غلط کیوں کرتا ہے، انگلی ہٹا اور پھر پوری بات پڑھ۔ جب پوری بات پڑھی تو اس کے اندر وہ سزا لکھی ہوئی تھی جو قرآن پاک میں لکھی ہوئی۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جہاں دنیا دار غلطی کر سکتا ہے وہاں دیندار بھی غلطی کر سکتا ہے، اور اس فیلڈ کے لوگوں کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ قرآن پاک ان پر ضرور گرفت کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ الامان والحفیظ۔ ایک اور حدیث شریف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ وہ آگ کی تھی، یہ لوہے کی تھی۔ جو ہی زبانیں کاٹتے، ہونٹ کاٹتے، دوبارہ اپنی پرانی حالت پہ آ جاتے، کوئی کمی نہیں رہتی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون ہیں؟ ارشاد عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے فتنہ ور خطیب ہیں، آپ کی امت کے فتنہ ور جو فتنے اور فساد کو جنم دیتے ہیں۔ اب خطیب کا لفظ اس کے اندر عام ہے، تقریر کرنے والا، جو فتنہ انگیز تقریر کرے گا، جو لوگوں کے معاشرے کے اندر فتنے کا بیج بوئے گا، فساد پیدا کرے گا، کل کو وہ ان سزاؤں کا حقدار قرار پائے گا۔ ایک اور حدیث شریف، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک ایسے شخص کے اوپر سے ہوا جس نے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا جمع کر رکھا تھا، اسے اٹھا نہیں پاتا تھا، لیکن حرص کے سبب اور اس میں لکڑیاں جمع کرتا جا رہا۔ جبرائیل یہ کون ہیں؟ عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، ان کو ادا نہیں کر پاتا، مزید امانتیں جمع کرتا رہتا ہے۔ اب یہ امانتیں کام اور ذمہ داریوں کی بھی ہو سکتی ہیں، پیسے پائی کی بھی ہو سکتی ہے۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ ہر بندہ 10 جگہ کام لے لیتا ہے اور اس کو بھی رلا رہا ہے، اس کو بھی رلا رہا ہے۔ اب وہ پھنسا ہوا ہے کہ وہ کچھ پیسے دے چکا، اور یہ بندہ اتنا تیز ہے ہر ایک کو اپنی زبان دانی سے پھنسا کے رکھتا ہے۔ جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ نے کسی کو گھر بنانے کا ٹھیکہ دے دیا، تو بس اب وہ آپ کے 2 کمرے بنائے گا، پھر کسی اور کے بنائے گا، پھر کسی اور کے، اور سب سے چلتے پھرتے آپ کو رلاتے اس کو رلاتے کام کرتا رہے گا۔ ایسے بہت سارے لوگ، یہ ایک مثال دی ہے میں نے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن مثال دے رہا ہوں۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے تیار رہتے لیکن ادا نہیں کرتے۔ اس سے بھی بات کر لی، اس سے بھی بات کر لی، اس سے، اور سب سے پیسے بھی لے لیے،
اور رفو چکر ہے۔ ایک اور حدیث شریف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ایک پتھر کے پاس سے ہوا جس سے ایک بڑا بیل باہر آیا، وہ دوبارہ اس میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن داخل نہیں ہو پاتا، پتھر سے باہر آ گیا، اب پتھر میں جائے کیسے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل امین سے فرمایا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے عرض کیا یہ شخص شہر میں فتنہ برپا کرنے والی کوئی بات کہہ دیتا ہے، یعنی زبان سے کوئی بات اس نے نکال دی، لیکن ایسا پھر اس کے نتیجے میں اس پر نادم ہوتا ہے، یعنی اس کی وجہ سے فساد ہو گیا، اب چاہتا ہے اسے واپس لے لے تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، لیکن ایسا کر نہیں پاتا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم غلط بات زبان سے نکال تو دیتے ہیں لیکن وہ پلٹ کر واپس آ نہیں سکتی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال گھر کی کہ شوہر کو بڑا غصہ ہے اور اس غصے میں وہ کبھی بچوں کو برا کہتا ہے، کبھی بیوی کو، کبھی کچھ، اور اسی چکر میں وہ کبھی اپنی زبان سے طلاق کے الفاظ نکال دیتا ہے۔ اب جب وہ نارمل حالت میں پہنچتا ہے تو اب چاہتا ہے کہ میں وہ لفظ واپس لے لوں، لیکن وہ تو نکل چکے، تیر کمان سے جا چکا، اب واپس نہیں آ سکتا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑے پتھر میں سے ایک بیل برآمد ہو گیا، اب وہ واپس تھوڑی جا سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لہذا کرنے سے پہلے سوچیں کہ اس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں بنے گی، اور جو فتنہ انگیز لوگ ہیں وہ بھی اس سے سبق حاصل کریں کہ تمہاری چھوٹی سی بات نہ جانے کتنے بڑے فساد کا سبب بنے اور کل قیامت میں تم سزا کے حقدار قرار پاؤ۔ یہ مشاہدات بہت سارے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ ہمارے یہاں ہو رہا ہے ان کو وہاں دیکھا کہ انہیں کیا سزائیں مل رہی ہیں۔ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، بڑا پتھر ہے فرشتے کے پاس، زور سے مارتا ہے، وہ سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، دوبارہ وہ سر جڑ جاتا ہے۔ کیا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کوئی موم ہے؟ نہیں، انسان کو سزا مل رہی ہے، پھر صحیح کر دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ پتھر مارا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا جبرائیل کون ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ نماز کو نہیں جاتے، ان کو کام یاد آ جاتا ہے، یہ نماز کو نہیں جاتے، کل کو قیامت کے روز ان کو اسی طرح لٹا کر بڑا پتھر مارا جائے گا، پھر صحیح ہوگا، پھر کھڑا کر دیا جائے گا، پھر پتھر مارا جائے گا۔ تو یہ جو ہم اپنے سر کے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، کپڑوں کے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، وقت کے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کی صدائیں ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہیں، ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں۔ وہ لوگ جو دور دراز غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں وہاں تو نہ مائک ہے نہ کچھ ہے، وقت پہ جن کو اللہ نے توفیق دی خود ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ کوئی ان کو اعلان نہیں آ رہا۔ آپ تو اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہو، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور صرف ہم سوچتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے تو اس کا جواب دو، خاموش ہو جاؤ، بالکل اچھی بات ہے، لیکن اذان کا جواب حقیقت یہ ہے کہ جماعت میں آ کے نماز ادا کرو، یہ اصل جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔